السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. فقال علیہ الصلاة والسلام احفظ اللہ يحفظك احفظ اللہ تجده تجاهك اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ الى آخر الحدیث. عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے اور سکھانے کو قبول فرمائے اور ہمارے علم میں عمل میں برکت دے. آمین یا رب العالمین. کل کی مجلس حدیث نمبر 19 پر رکی ہوئی تھی، اور ہم نے اس حدیث کے شروع کے 2 جملوں پر غور کیا. احفظ اللہ یحفظک واحفظ اللہ تجدہ تجاہک. اس کی تفصیل ہم نے جانی. حفظ سے کیا مراد ہے یہ ہم نے دیکھا. تجاہک یعنی تمہارے سامنے اللہ کو پاؤ گے، تو اس میں میت خاصہ، اللہ کی خاص میت کا ہم نے ذکر کیا. اس کے بعد حدیث آگے بڑھتی ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے ابن عباس، اگر تم مانگو تو صرف اللہ ہی کے پاس مانگو، اگر مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی کے پاس مدد طلب کرو. یہ گویا کہ سورہ فاتحہ کی اس آیت کا نچوڑ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مانگتے ہیں. لیکن اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابن عباس کو نصیحت دی جا رہی ہے، اور ابن عباس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مانگو تو صرف اللہ ہی کے پاس مانگو، مانگو تو صرف اللہ ہی کے پاس مانگو، مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی کے پاس مدد طلب کرو. اب یہ ابن عباس کو آخرکار کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایک صاحب کو نصیحت کرے، وہ ان کے لیے خاص نہیں ہوتی بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور ان کا حکم تھا کہ یہ جو علم ہے یہ ساری دنیا کو پہنچایا جائے، یہ علم جو ہے ساری دنیا کو پہنچایا جائے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کام کیا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کی زبانی ساری دنیا کو یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ تم اللہ ہی سے مانگتے ہو، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں کبھی کبھار بندہ دوسروں سے بعض چیزیں مانگ لیتا ہے نا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ دوسروں سے مانگ لیتا ہے. کبھی کبھار چھوٹی موٹی ضرورت پڑی وہ دوسروں سے مانگ لیتا ہے، جو انسان کر سکتے ہیں، ہے نا. ایک ہے استعانہ جو اللہ ہی سے انسان مانگ سکتا ہے، ایک ہے تعاون یعنی بندے آپس میں مدد کر لے سکتے ہیں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو کھرا اتارنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، مانگو تو بھی ہر وہ چیز جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ اللہ ہی سے مانگو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر اور دوسرے صحابہ سے عہد لیا کہ کسی بھی چیز کو کسی کے پاس نہیں مانگو گے، کسی بھی چیز کو کسی کے پاس نہیں مانگو گے. اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ سوار ہوتے، ہاتھ سے چھڑی نیچے گر جاتی، اپنے غلام سے نہیں کہتے کہ اٹھا کر دو، نیچے اترتے چیز اسے اٹھا لیتے. اس حد تک پابندی ادھر مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن عباس سے یہ کہہ رہے ہیں، مانا یہ کہ تمہارے اندر بندوں سے کسی بھی چیز کی امید نہ ہو، بندوں سے بالکل کٹ کر رہو. انہیں تمہیں دینا چاہیے لیکن ان سے کسی بھی قسم کی امید بندوں سے نہیں لگانی چاہیے. آپ جتنا بندوں سے مایوس ہوگے اتنا اللہ کے قریب ہوں گے. وہ تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے. تو ابن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز بتا رہے ہیں کہ دیکھو، مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، مدد چاہیے اللہ ہی سے چاہیے، مانگیے، کیونکہ یہی سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہی سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ہر جملہ دوسرے جملے سے جڑا ہوا ہے. یہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں، جوامع الکلم ہے. ہر جملہ دوسرے جملے سے جڑا ہوا ہے. جب حفاظت کی بات ہوئی تو اس میں ہم نے بتایا کہ اللہ کی خاص حفاظت ہوتی ہے. 2 قسم کی حفاظت ہے نا. ایک عام حفاظت اور ایک خاص حفاظت جسے معیہ الخاصہ ہم نے کہا. معیہ الخاصہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی کسی سے نہ مانگے. اسی لیے معیہ خاصہ کا ذکر ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مانگو تو اللہ کے پاس مانگو، مدد طلب کرو تو بھی اللہ کے پاس مدد طلب کرو. ہم نے اس کی شرح سنا، یعنی اس حد تک کہ بندوں سے بالکل متنفر، دور ہو رہا ہے
کسی بھی چیز کا مطالبہ ان سے نہ کریں، بندوں پر انحصار نہ کریں، تو یہ معیہ الخاصہ کا تقاضا ہے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں، اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ جب حفظ کی بات ہوئی، حفاظت کی بات ہوئی، دیکھ بھالی کی بات ہوئی، محفوظ کرنے کی بات ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ابن عباس کو ایک بات سنانا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس جان لو کہ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر تمہیں نقصان فائدہ پہنچانا چاہتے، ساری دنیا کے لوگ جمع ہو گئے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جسے اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ معنی یہ کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہی کچھ تمہیں ملنے والا ہے۔ یہ بندوں سے تم کو اتنا کٹنا چاہیے، اتنا کٹنا چاہیے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید تاکید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بندوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ تو کہا کہ مت مانگو، تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب مت مانگو سے مراد یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ان سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا فائدہ بندوں سے نہیں، تمہیں جو آنے والا ہے وہ آ کر رہے گا۔ تمہیں اگر یہ لوگ سارے لوگ جمع ہو کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، وہ فائدہ ہرگز نہیں پہنچا سکتے، ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ آپ ہو سکتا ہے بادشاہ کو جانتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑے لنکس ہو سکتا ہے کہ آپ فلاں کو جانے، فلاں کو جانے، یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ تو جو بھی چیز تمہیں آنے والی ہے، نفع آنے والا ہے، وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، یہی اصل چیز، یہی تاکید۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات حفاظت سے شروع کی، اس کے بعد مانگنے کی بات کی، اور اس کے بعد تقدیر کی بات کر رہے ہیں، ہے نا، یہ تقدیر کی بات ہے کہ بھائی ہر چیز پہلے سے لکھا ہوا ہے، آپ دوسروں سے مانگتے کیوں ہو، ہے نا۔ اطمینان دلا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم سے کہا گیا کہ کسی سے کچھ مت مانگو، مطمئن ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ کہ یہ لوگ تمہیں کچھ بھی دے نہیں سکتے، نہ کہ صرف فائدہ بلکہ کسی بھی قسم کا نقصان بھی یہ تمہارے لیے ہرگز نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس کے بعد کا جملہ کیا کہتا ہے، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر یہ سارے لوگ جمع ہو کے تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہی کچھ تمہیں ہونے والا ہے، وہی کچھ تم پانے والے ہو جس کا اللہ نے پہلے سے ذکر کر دیا ہے لوح محفوظ میں۔ تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تو آخر ان بندوں سے کیا تعلق لگا کر بیٹھے؟ یہ بندوں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، جیسے ہم اللہ کے محتاج ہیں وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ بندے آپس میں ایک دوسرے کے محتاج نہیں، بندے آپس میں ایک دوسرے کے محتاج نہیں، بندے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ جب بندے اللہ کے محتاج ہو جاتے ہیں تو ویسے بندے آپس میں مل جاتے ہیں، ویسے بندے آپس میں مل جاتے ہیں، انہی کو مومنین کی جماعت کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ یہ لوگ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تو مزید تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، جان رکھو یہ جو قلم، جو تقدیر لکھا ہے، وہ قلم اب ہٹا لیا گیا ہے، اب مزید کچھ لکھنے والا نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو بنایا، اور قلم نے پوچھا کہ یا رب العالمین میں کیا کروں، تو حکم ہوا کہ لکھو ما ہوا کائن، اکتب ما ہوا کائن، جو بھی آنے والا ہے سب کو لکھ ڈالو۔ تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا، اور ہم نے وہ مسلم کی روایت سنی، ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ رب العزت بندوں کی تقدیر کو پہلے لکھ چکا ہے اس زمین آسمان کے بنانے سے پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو مانا یہ کہ قلم کے ذریعے سے لکھ دیا گیا ہے، رفعت الاقلام، یہ قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، وجفت الصحف، یہ قلم کے ذریعے سے لکھنے کے بعد جو تحریر صفحات میں ہے وہ تحریر سوکھ گئی ہے، یعنی اگر گیلی ہو تو ہو سکتا ہے کہ مٹ جائے، یہ تو گیلا نہیں، یہ تو بالکل سوکھ گیا ہے، جو لکھ دیا گیا لکھ دیا گیا ہے۔ تو قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سوکھ گئے سے مراد کیا ہے کہ چیز میں تبدیلی کا امکان نہیں، بدلنا یہ ممکن نہیں، تقدیر میں جو لکھ دی گئی بات اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ یہاں پر یہ پہلی حدیث ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد دوسری حدیث شروع ہو رہی ہے۔ پہلی حدیث کے اختتام میں امام ترمذی نے کیا کہا، پھر وہی کہا کہ حدیث حسن صحیح، اور اس کی تفسیر ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد وفی روایت غیر ترمذی، امام نووی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ترمذی کے علاوہ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ وہ کون سی روایت ہے؟ تحقیق کرنے کے بعد بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسند عبد بن حمید کی روایت ہے، مسند عبد بن حمید کی روایت ہے۔ مسند عبد بن حمید ایک مسند ہے، ہم عام طور پر مسند احمد بن حنبل سنتے ہیں،
मसानिद बहुत है। मुस्नद का क्या माना, मुस्नद और सहीह में क्या फर्क? सहीह जैसे अल जामिअ सहीह इमाम बुखारी की हो गई, उसमें उन्होंने सही रिवायतें लाने का बेड़ा उठाया और उसके बाद हर मौजू की हदीसों को लाया और हर मौजू को चैप्टर वाइज लाया है। अब मुस्नद में होता यह है कि एक सहाबी को लेते हैं और वो सहाबी की पूरी रिवायतों को जमा करते हैं। मुस्नद में क्या होता है, जैसे अबू हुरैरा हो गए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की पूरी रिवायत एक जगह पर नजर आएगी, माए आयशा की पूरी रिवायत एक जगह नजर आएगी। तो एक सहाबी को लेकर उनकी पूरी रिवायतों को जमा करना, इसी को मुस्नद कहते हैं, इसी को मुस्नद कहते हैं। मुस्नद के मुख्तलिफ तरीके हैं। तबरानी मुस्नद है, तबरानी मुस्नद है, मुअजम है, बात लोगों ने मुअजम की भी इसकी ऐसी तरतीब दी है। बहरहाल ये मुस्नद अब्द बिन हुमैर एक मशहूर मुस्नद है मुहद्दिसीन के दरमियान, उसमें रिवायत मौजूद है और ये रिवायत में बाज कलाम है, ये रिवायत में बाज कलाम है, लेकिन ज़ौफ शदीद के हद तक नहीं पहुंचती है रिवायत। इस रिवायत को दूसरे अहले इल्म ने इनके शवाहिद मुताबात को जमा करके इस रिवायत को हसन ले गरीब के दर्जे तक पहुंचाया है। तो इस एतबार से इस रिवायत को हम ले सकते हैं। तो इस रिवायत में जो बातें आई है उसे देखिए, यहफ़ज़िल्लाह तजिदहु अमामक, यहफ़ज़िल्लाह तजिदहु, तजिद में मजज़ूम है, दाल में सुकून है, क्यों? यहफ़ज़ का जवाब तलब है, यहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुक, गौर में सुकून था, इधर तजिद में दाल में सुकून है क्योंकि यहफ़ज़ का जवाब तलब है, ये अरबी ग्रामर की बात है। तो यहफ़ज़िल्लाह तजिदहु अमामक, इस हदीस में क्या आया है, यहफ़ज़िल्लाह तजिदहु अमामक, अल्लाह की हिफाजत करो तो अल्लाह को तुम्हारे सामने पाओगे, अल्लाह को तुम्हारे सामने पाओगे। तो यहां पर शुरू से ही मैं ये खासा का जिक्र है, अल्लाह के खास सोहबत का, अल्लाह के खास साथ रहने का जिक्र है। तो उसके बाद देखिए, तअर्रफ इलल्लाहि फिर रखा, तअर्रफ इलल्लाहि फिर रखा, तअर्रफ अपने आप को पहचान वालो, अपनी पहचान कर डालो, अपनी पहचान करवा लो, किससे? अल्लाह से। तारफ का माना अपने पहचान करवाना, अपने आप का इंट्रोडक्शन देना, अपने आप को सामने वाले के पहचान में, मारिफत में ला लेना, है ना, सामने वाले को अपने आप को जानने रखना, ये माना आता है तारफ का। तारफ इल्लाह, आप अल्लाह के पास अपने आप को पहचान वालो, क्या माना? इतना आप अल्लाह का जिक्र करो, इतना अल्लाह के करीब हो जाओ, कब? फिर रखा, जब खुशहाली है। रखा का माना खुशहाली, आप इत्मीनान से, चैन सुकून से, कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दूसरा टेंशन नहीं, आप अपने मामूली जिंदगी में हैं। तो ऐसे मौके पर अल्लाह को याद करो, ऐसे मौके पर अल्लाह को याद करो। तो बदला क्या होगा? या आरिफ का, देखिए जवाब तलब है, तारफ अमर था, या आरिफ का, यानी अल्लाह जब आप वो करेंगे तो उसके बदले में ये होगा, है ना। अमर और तलब और जवाब तलब का यही ताल्लुक है कि तलब में कुछ चीज को मांगा जाता है और जब वो चीज कर दी जाती है तो उसका बदला उसे मिलता है, तो इसी को जवाब तलब कहते हैं। तारफ इल्लाह, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह से अपने आप को पहचान वालो जब खुशहाली में हो तब, तो उसका बदला क्या होगा? या आरिफ का फी शिद्दा, तुम्हें सख्त हाली में अल्लाह रब्बुल इज्जत जानेगा, सख्त हाली में तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत जानेगा। क्या माना? क्या अल्लाह हमको नहीं जानता? क्यों हम अल्लाह से अपनी जानकारी करवाएं? और ये कहा गया कि अब तुम सख्त हाली में होगे, तंगदस्ती में होगे तो अल्लाह तुम्हें जानेगा। क्या उसे पहले अल्लाह नहीं जानता? तो यहां पर मारिफत का माना क्या है? यहां पर मारिफत का माना क्या है? तारफ में फिर मारिफा है, मारिफत है, और उसके बाद फिर यारिफ का भी फिर मारिफत है। मारिफत का माना पहचान, आरफ यारिफु इरफान व उर्फन व मारिफत, मसदर है पहचानना। तो अल्लाह की पहचान, अल्लाह आपको पहचानेगा जब आप अल्लाह को पहचानोगे, जब तुम मुसीबत में हो या खुशहाली में हो। तो यहां पर क्या माना है? कैसे समझे इसे? क्या अल्लाह हमको पहचानता? अल्लाह तो पहचानता, जब से हमको बनाया अल्लाह जानता है, तकदीर में अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया है। क्या अल्लाह हमको नहीं जानता? जानता है। लेकिन इस हदीस से मुराद क्या है? हदीस से मुराद क्या है? देखिए, जैसे बाज़ रिवायतों में आया है, यूनुस अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है कि जब वो अपने कौम से निकल गए, गलती की उन्होंने, अब उसके बाद हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें
مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا, مچھلی نے انہیں نگل لیا, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہ اندر سے وہ اللہ کو یاد کرنے لگے, اندر سے اللہ کو یاد کرنے لگے. جیسے روایت میں آتا ہے کہ ملائکہ نے کہا کہ ھذا صوت معروف, یہ آواز جانی پہچانی آواز ہے, کون ہے یہ, کون صاحب ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم, یہ آواز میرے بندے یونس کی ہے, یہ آواز میرے بندے یونس کی ہے. تو فوراً ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تو آواز بار بار آیا کرتی تھی, اے اللہ یہ آواز مستحق ہے تیری مدد کی, اے اللہ یہ آواز تیری دعا تیری جو ہے مدد کی مستحق ہے, اے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے. تو اللہ رب العزت فوراً حکم دیتا ہے تو مچھلی باہر چھن دیتی ہے. تو یہاں پر ملائکہ پہچانتے ہیں اس بندے کو جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اس کی آواز ملائکہ تک پہنچتی ہے. تو اگر ہم خوشحالی میں اللہ کو یاد کریں گے تو جب ہم کو تنگ دستی آئے گی تو اس وقت ہم کو ملائکہ کی سفارش ملے گی. یہی معنی ہے ملائکہ کی سفارش ملے گی, کہ آپ بلا رہے تھے تو آپ کی آواز ملائکہ نے پہچان لی, اور ملائکہ سفارش کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں نا ملائکہ دعا کرتے ہیں, ملائکہ استغفار کرتے ہیں, اور ملائکہ سفارش کرتے ہیں, ملائکہ آمین کہتے ہیں. پوری حدیثیں ہم جانتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں. تو ملائکہ ہے نا بندوں کے لیے سپورٹ کرتے ہیں, ان کی طرفداری کرتے ہیں, پشت پناہی کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت ملائکہ کی دعا رد نہیں کرتا, ان کے آمین کو رد نہیں کرتا, ان کے استغفار کو رد نہیں کرتا, کیونکہ ان کے پاس دعا کو رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. دعا کو رکاوٹ کون سی چیز پیدا کرتی ہے؟ کفر, نفاق, برائیاں, یہ ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. تو ان کا ہر مانگنا مقبول, ہر مانگنا مقبول, اور اللہ رب العزت کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں. آدمی مانگتا ہے, دیتے رہتا ہے. اب بندوں کی دعائیں کیوں رک جاتی ہیں؟ ہم جانتے ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے, ان کی گناہوں کی وجہ سے بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی, ظلم کی وجہ سے, حرام کھانے کی وجہ سے, جیسے ہم نے تفصیل سنی. تو ملائکہ کے پاس ایسی چیز نہیں ہے. ملائکہ مانگتے اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو ملائکہ کی سفارش آپ کو نصیب ہوگی. معنی یہ کہ ملائکہ کی سفارش آپ کو نصیب ہوگی, یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر معرفت کو پہچانا پڑے گا. یہ صوفیانہ معرفت نہیں ہے, یہ معرفت جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. صوفیہ کے پاس 4 قسم کے ہیں نا, ان کے پاس ولی وہ بن سکتا ہے جو حالت معرفہ یعنی معرفت کے اس درجے کو پہنچ جائے. پہلے ان کے پاس وہ شریعت ہے, اس کے پہلے طریقت ہے, اس کے بعد شریعت ہے, اس کے بعد حقیقت ہے, اور اس کے بعد معرفت ہے. یہ 4 سٹیجز انہوں نے بنا لیے, اور کہتے ہیں کہ جب آدمی معرفت کے سٹیج کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے بعد وہ ولی بن جاتا ہے. اگر وہ سٹیج کو پہنچ کر وہ کرامات دکھا دے تو ان کے پاس کیا ہے, آدمی ولی ہے. اور ہمارے پاس ولی کا کچھ اور ڈیفینیشن ہے, وہ انشاءاللہ تفصیل آئے. تو وہ معرفت نہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہاں پر. معرفت وہ معرفت جس کا ثبوت ہم کو کتاب و سنت سے ملتا ہے اور اہل علم اس تعلق سے گفتگو کی. تو ایک بندہ اللہ کو پہچاننا, بندہ معرفت العبد بربہ, بندہ اللہ کو پہچاننا, بندہ اللہ کو پہچاننا. اس کے 2 قسمیں ہیں. ایک عام معرفت. عام معرفت کیا ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے, تصدیق کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, تقدیر پر ایمان لاتا ہے. جو 5 اور 6 جو ایمان کے ارکان ہیں اس پر عمل کرتا ہے. یہ معرفت عامہ, اس میں ہر مومن داخل ہے. اس میں دوسرا ایک درجہ ہے جسے معرفت خاصہ کہتے ہیں. وہ یہ 6 ارکان کے بعد خوشحالی میں, تندرستی میں ہمیشہ اللہ کے ہو کر رہنا, ہمیشہ کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنا. جیسے اوصاف اللہ رب العزت انبیاء کے قرآن میں بتاتا ہے. داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے, ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. یہ کیا ہے, یہ مومن ہے لیکن اس کے بعد انہیں احسان کا درجہ ملا ہوا ہے, احسان کے درجے میں ہے نا. ان کا دل مکمل اللہ کی طرف مائل ہے, اتنا مائل ہے کہ ساری دنیا کی تکلیف ان کے لیے کوئی پریشانی ہوتی نہیں. اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور رسول جو ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی تکالیف برداشت کرتے ہیں, صبر سب سے زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ صبر جھیلنا ان کے لیے کوئی پریشانی ہوتی نہیں, کیونکہ ان کا اتنا مقابلے میں اتنا پختہ ایمان ہوتا ہے کہ تکلیفوں کو بڑی آسانی سے جھیل لیتے ہیں. ہاں پریشانی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ ہوتا نبی اور رسول کے علاوہ تو مر جاتا, برداشت نہیں کر پاتا ہے نا, اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کر پاتا. تو یہ انبیاء اور رسول کے پاس اللہ رب العزت نے کیفیت دی ہے کہ وہ احسان کے درجے میں ہوتے ہیں
اور اللہ کی طرف مکمل مائل ہوتے ہیں، ہر آن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر آن اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جیسے سلف الصالحین سے ثابت ہے کہ ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ میں کیوں اللہ سے امید نہیں کروں گا، میں کیوں اللہ سے میری امید لگا کر نہیں بیٹھوں، جبکہ میں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی ہے، 80 رمضانوں کو میں نے پایا ہے. کہتے ہیں 80 رمضان، 80 رمضانوں کو میں نے مکمل طور پر جو حق ادا کرنا ہے میں نے کیا ہے، جو قیام کرنا ہے میں نے کیا ہے، کیوں نہ میں اللہ سے امید کروں. مانا یہ کہ میں نے عبادت کی ہے، اب مصیبت میں ہوں تو مدد میری کون کرے گا، پریشان تو مدد میری کون کرے گا، یہ کہنے کا معنی ہے. اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سلف الصالحین سے ثابت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال کی میری نماز ہے، آج میں موت کے حالت میں پڑھا ہوں، میں امید اللہ سے نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا، میں امید اللہ سے نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا. اور دوسرے ایک سلف الصالحین سے ثابت ہے جن کا نام زکریا بن عدی تھا، وہ کہتے ہیں جب ان کی موت قریب آئی تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ کہا کہ اللہم انی الیک لمشتاق، اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ہے نا، تکلیف ہو رہی، پریشانی ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، صرف اللہ سے ملاقات کی بےتابی ہے. تو اس حد تک اللہ کی طرف مائل ہونا، اسے معرفہ خاصہ کہتے ہیں. یہ معرفہ خاصہ ہے. بندہ اللہ کو پہچاننے کے 2 درجے، پہلا ایک عام درجہ جس میں ایمان کے 6 ارکان داخل ہیں. اب دوسرا درجہ جسے معرفہ خاصہ کہتے ہیں، جس میں بندہ اللہ کو تو پہچانتا ہے لیکن اللہ کی طرف مکمل مائل ہو جاتا ہے، دل اس کا اللہ ہی کی طرف جڑا ہوا ہوتا ہے، ہر آن اللہ ہی سے اس کا لو لگا رہتا ہے. اب یہی پڑھتے ہیں ہم صحابہ کی زندگیوں میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں. سعید بن مسیب ایک مرتبہ گورنمنٹ کے لوگوں نے اریسٹ کر لیا، تحقیق ہوئی، بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا. واپس آئے تو جماعت کھڑی ہو گئی تو انہوں نے پیچھے کی صف میں نماز پڑھا. کہا کہ اللہ کی قسم 40 سال ہو گئے میں نے لوگوں کے پیچھے کے حصے کو نہیں دیکھا نماز کے دوران، ہے نا، ان کے پیچھے کے حصے کو میں نے نماز کے دوران نہیں دیکھا. 40 سال ہو گئے، 40 سال پہلے ہو سکتا ہے ایک مرتبہ دیکھا ہو، لیکن 40 سال سے لوگوں کے پیٹوں کو نہیں دیکھا میں نماز میں. مانا یہ کہ ہمیشہ پہلی صف میں ہوتے. کہا کہ ظالموں کی وجہ سے آج مجھے یہ چیز دیکھنے کو مل رہی. کیسی عبادت، 40 سال پہلے صف میں ہمیشہ. اللہ اکبر. تو ایک کیسے ہوتا تھا، ان کے پاس معرفہ خاصہ تھا، ان کا پہچان اللہ کا کچھ اور تھا جو لوگوں کے پاس نہیں تھا، عام لوگوں کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی. تو تعرف الی اللہ فی الرخاء میں یہاں پر معرفہ خاصہ ہے نا. اب خوشحالی میں اللہ کو یاد کریں، خوشحالی میں ایسے یاد کریں گویا کہ آپ کو کوئی پریشانی آ گئی، ہے نا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، کہا کہ جب بھی نماز پڑھو ایسے نماز پڑھو اس کے بعد جب موت آنے والی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سے کہا گیا کہ اب سلام پھیریں گے تو موت آ جائے گی، تو آپ کی نماز کیسی ہوگی، کس خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگی. تو ایسی نماز ہمیشہ پڑھا کرو، یعنی آپ اسی حالت میں رہنے کی کوشش کرو. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرف کا فی الشدہ. اور وہ بدلے میں کیا کرے گا، جب تمہاری پریشانی آئے گی تو تمہارے لیے خاص مدد آئے گی، تمہارے لیے خاص مدد آئے گی. یہ خاص مدد کے لیے آپ کو وہ خاص معرفت چاہیے. اب ہے معرفت الرب لعبدہ، دوسرا مرحلہ ہے یعرف کا فی الشدہ. یعرف کا فی الشدہ میں معرفت العبد، معرفت الرب لعبدہ، اللہ کا بندے کو پہچاننا. ایک ہے بندے کا اللہ کو پہچاننا، اس کے آپ نے 2 سٹیجز دیکھ لیے. اب ہے اللہ کا بندے کو پہچاننا، اللہ کا، کیونکہ حدیث میں ہی آیا نا یعرف کا فی الشدہ، تم تنگ دستی میں ہوگے تو تب تمہیں اللہ پہچانے گا. تو یہاں پر اللہ کا پہچاننا بندے کے لیے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے معرفہ عامہ جس میں اللہ رب العزت بندوں کی حفاظت کرتا ہے، بندوں کو پہچانتا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اس میں کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، منافق بھی ہے، مومن بھی ہے، محسن بھی ہے، سب کو پہچانتا اللہ رب العزت، سب کو پہچانتا. یہ معرفت خاصہ عامہ. ایک ہے معرفہ خاصہ، ایک ہے معرفہ خاصہ جو خاص بندوں کو اللہ رب العزت پہچانتا ہے. خاص جو بندوں میں عبادت کے اعتبار سے اللہ کے اولیاء ہیں، اور اسی لیے اللہ کے اولیاء کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خاص اسپیشل ٹائٹل ان کے لیے، معرفہ خاصہ، کہ ان کے لیے کوئی ملال نہ ہوگا، کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی ڈر نہ ہوگا. یہ ولی کون ہے؟
اور ہماری شریعت کتاب و سنت اور سلف الصالحین کی نظر میں ولی کون ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ایک حدیث آئے گی، ہم اس میں دیکھیں گے. خاص ولی کے لیے ایک حدیث ہے انشاءاللہ، اس میں ہم اس کی ولایت کے دوسرے سٹیجز ہم دیکھیں گے. یہاں پر صرف مقصود یہ بتانا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو خاص پہچانتا ہے تو وہ اولیاء اللہ میں شمار ہو جاتا ہے، نیک بندوں میں شمار ہو جاتا ہے. خاص اللہ کی معرفت ہوتی ہے، خاص اللہ پہچانتا ہے. جیسے حسن البصری رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ بعض حکومت کے لوگوں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، حجاج بن یوسف نے، تو قتل کرنا چاہتا تھا. تو جب انہیں لوگوں نے تلاش کیا تو یہ دوڑ کر ان کے خاص ساتھی جن کا نام حبیب ابو محمد مشہور آدمی حبیب ابو محمد کے گھر چلے آتے ہیں. تو حبیب ابو محمد کہتے ہیں کہ اے حسن، تم ان لوگوں سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، تم وہ آدمی ہو تمہارے اللہ کی خاص مدد آئے گی. اور حسن البصری رحمہ اللہ یہ بات سن کر سیدھے گھر کے اندر چلے گئے اور پیچھے سے پولیس آ گئی. گھر میں داخل ہوئے، پورا گھر تلاش کر کے چلے گئے. کہا کہ نہیں حسن البصری. وہ جانے کے بعد باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سامنے ہی تھا، مجھے دیکھ نہیں پائے. میں سامنے ہی تھا، لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں. یہ کیا ہے؟ خاص. جب پریشانی کی حالت میں آئے تو اللہ کی خاص مدد آتی ہے. لیکن یہ کس کے لیے؟ جن کے پاس وہ معرفہ خاصہ ہو. معرفہ خاصہ کے بعد معرفہ خاصہ، معرفہ عامہ کے بعد معرفہ عامہ. اگر آپ کی معرفت اللہ سے عام ہے تو بدلے میں بھی آپ کو وہی ملے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ جیسے کریں گے ویسے آپ سے معاملہ ہوگا. اگر آپ نے معرفہ عامہ اختیار کیا تو آپ کے لیے معرفہ عامہ ہے. اگر آپ معرفہ خاصہ چاہتے ہیں تو آپ کے اندر معرفہ خاصہ ہونا چاہیے. تو یہ معرفہ کے ہے نا اللہ کی پہچان کے سٹیجز ہے جس کا ہم نے ذکر کیا. اس کے بعد دیکھیں تعارف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. جان رکھو، اچھی طریقے سے جان رکھو ابن عباس، تمہیں جو آیا ہے وہ آنا ہی تھا، وہ تم سے چک کر جانے والا نہیں تھا. وہ جو تمہیں آنا تھا وہ آیا ہے. وما اخطأك لم يكن ليصيبك. اور جو تمہیں نہیں آنا تھا وہ تمہیں نہیں آیا. مانا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے ایگزیکٹلی وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہے. تمہیں وہی حاصل ہو رہا ہے اور ہوگا جو اللہ نے چاہا ہے. جو چیز تمہیں نہیں آنے والی ہے نہیں آئے گی، اور جو چیز تمہیں آ کر رہنے والی ہے وہ آ کر رہے گی. یہی مانا ہے. اب یہ حدیث میں اور وہ حدیث کے جملے اگرچہ کہ مختلف ہے، مانا ایک ہی. وہ پہلے حدیث میں کہا گیا کہ ساری امت جمع ہو کر نفع پہنچانا چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور ساری امت جمع ہو کے نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب اسی معنی کو دوسرے جملے میں ادا کیا گیا ہے کہ تمہیں جو آنا تھا وہ آ کر رہا، اب تمہیں جو نہیں آنا تھا وہ نہیں آیا ہے. تمہیں اسی بات کو دوسرے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے. تو یہاں پر جب یہ جو تقدیر کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سنا رہے ہیں تو مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ دیکھیے تقدیر پر ایمان اس کے بھی دو درجے ہیں. پہلا ایک درجہ ہے جو دوسرے درجے سے کم ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے، تقدیر پر ایمان لاتا ہے. مصیبت آئے تو پریشانی ہوتی ہے اسے، ہے نا. کوئی تکلیف آئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی گھاٹا آیا، کوئی پریشانی ہوئی تو تکلیف جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے. تکلیف جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے، جس کو اجر ملے گا، لیکن تکلیف تو جھیلتا ہے. یہ پہلا درجہ، یہ عام مومنین کا درجہ. تکلیف آئے جھیلتے ہیں، اس میں صبر کرتے ہیں. اس کا ایک دوسرا درجہ ہے جو درجہ رضا، درجہ رضوان. درجہ رضا کا معنی یہ ہے کہ جو تکلیف آئی ہے اس تکلیف میں مزہ جھیلے، اس تکلیف میں مزہ حاصل کرے. ہے نا. پہلے درجے میں آدمی کو تکلیف آتی ہے چیختا ہے، اللہ تکلیف آ گئی، اللہ تکلیف آ گئی، چیختا ہے. اس تکلیف میں مزہ نہیں آتا اسے. دوسرا درجہ ہے بندہ تقدیر سے اتنا راضی رہتا ہے کہ آدمی کو اسے شر آئے کہ خیر، دونوں سے راضی ہے. پہلے درجے میں آدمی راضی نہیں ہوتا. ایک ہے دل سے راضی ہونا، آگے یہ چیز الحمدللہ اپنا لے، یہ ہماری، ناراض نہیں ہوئے، غصے میں نہیں آئے. آگے پریشانی
اپنا لیا, مکمل طور پر اپنا لیا. یہ دوسرا درجہ ہے. یہی ہم دیکھتے ہیں انبیاء رسول صحابہ تابع تابعین کے پاس یہ دوسرا درجہ تھا, درجہ رضوان. آنے والی مصیبت سے مزہ لے, آنے والی مصیبت سے. وہ ایوب علیہ السلام کی زندگی اس پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ 17 سال انہیں وہ کوئی بیماری لگی ہوئی تھی. 17 سال اسی حالت میں رہے. اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب سارا جسم یہ کیڑے چڑھ گئے تو جب کیڑے زبان کو پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ربی, اے اللہ تو میری حالت جانتا ہے, اے اللہ تو میری حالت جانتا ہے, تو ارحم الراحمین ہے بس. اے اللہ تو میری حالت جانتا ہے اور تو ارحم الراحمین. نہیں کہا کہ ہے مصیبت ہے اللہ دور کر دے. تو اس کے بعد فوراً رکوع اور کو برجلک, پیر مارو نیچے. پیر مارے تو وہاں سے سونے کی ٹنڈیاں آئی اور اس کے بعد وہاں سے پانی نکل آیا, نہاتے ہیں اور درست ہو جاتے ہیں. اب یہ جو 17 سال ان کے گزرے, جو پریشانی آئی اسے انہوں نے اختیار کیا ہے نا. چیخے نہیں, چلائے نہیں. درجے رضوان میں آدمی جب چلا جاتا ہے تو اس کے پاس واویلا نہیں ہوتا, سب کے پاس بولتے ہوئے گھومتا نہیں کہ بھائی بھائی یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے. کب آدمی تکلیف کہتا ہے جب وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے نا, برداشت نہیں کر چاہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو, کچھ لوگ کچھ کرے. اگر لوگوں سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگوں سے اس کا تعلق جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگوں کے درمیان کہتا ہوا پھرتا. جیسے قاضی شرح کے تعلق سے آتا ہے, ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا اور لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میری ایک آنکھ چلی گئی, میری آنکھ چلی گئی, میری آنکھ چلی گئی. پریشان سب سے کہہ رہا ہے, واویلا اٹھا رہا ہے. تو جب مجلس ختم ہوئی قاضی شرح نے بلایا, اسے بلا کر کہا کہ دیکھیے میں تمہیں خاص نصیحت کرنا چاہتا ہوں. نصیحت یہ ہے کہ پریشانی آئی تو اللہ ہی سے مانگی, آپ لوگوں سے کیوں کہتے ہیں. میرے ایک آنکھ پچھلے 40 سال سے نظر نہیں آتی. دنیا میں پہلے آدمی تم ہو جو جان رہے ہو, دنیا میں پہلے آدمی ہو تم ہو جو تم جان رہے ہو, اس سے پہلے آپ نے کسی سے نہیں کھا ہے. یہ نصیحت تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ مانگو تو اللہ کے پاس ہے, کیا لوگوں کے پاس آپ کہتے پھر رہے ہو یہ تکلیف آ گئی, یہ تکلیف آ گئی, واویلا آپ تم اٹھا کیوں رہے. تو یہ درجہ رضوان ہے, یعنی آدمی مطمئن ہو جاتا ہے آئی ہوئی تکلیف, ہاں تکلیف ہے لیکن جھیل رہا ہے, جھیل رہا ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے میں بیٹھے تھے, کعبے کے پاس بیٹھے تھے. خباب بن ارتا ہے, وہ زمانہ تھا جب لوگ بہت تکلیف جھیل رہے تھے, مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. تو آ کر کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کیوں نہیں دعا کرتے, دیکھتے نہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. خباب بن ارت کون ہے, جن کی پیٹھ کو جلا دیا گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا, کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, کیا چاہ رہے ہو. اس سے پہلے جو گزرے ہیں ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چیر دیا گیا تھا, لوگوں نے صبر کیا. تم یہ معاملی پریشانی کو پریشان نہیں کہہ رہے ہو, مانا ایک جو ہو رہا ہے چلو مانو, ایسے مان کر چلو, اس سے بدترین حالات گزرے ہیں ہے نا. تو مصیبت میں پریشانی میں تقدیر پر ایمان اتنا ہو کہ آدمی اسے راضی برضا ہو جائے, مطمئن ہو جائے, مطمئن بھائی یہ چیز جانی تھی, اب مجھے اللہ سے کوئی شکایت نہیں, اللہ سے کوئی شکایت نہیں, اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ میری پریشانی کو دور کر دے بس, اللہ سے دوسری کوئی شکایت نہیں ہے نا. یہ جو پہلے درجے کے ہوتے ہیں ان کا معاملہ کبھی کبھی ڈاوانڈ ہوتا ہے, ایمان والے ہیں صحیح لیکن یہ پریشانی کو بھی سمجھ نہیں پاتے, کبھی ادھر کبھی ادھر, لوگوں سے شکایت, ادھر سے شکایت, ادھر سے شکایت, اور اس کے بعد کبھی اللہ سے شکایت ہے نا. اب یہ معاملہ کبھی کبھار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایمان میں خلل پیدا ہو جاتا ہے کہ کیوں میں نے کیا غلطی کی, کیوں مجھے تکلیف آ رہی ہے نا. میں تو زندگی میں نمازی تھا, میں نے تو نماز زکات ادا کیا, یہ تکلیف مجھے کیوں آئی. تو ایک شک و شبہات میں اس کے بعد پھر نفاق کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت سے بات کرے. تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب ابن عباس کو کہہ رہے ہیں تو یہی درجہ رضوان, راضی برضا ہونے کے حکم دے رہے ہیں کہ تم راضی برضا ہو جاؤ. یہ درجے کو آنا ضروری ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. اب اسی بات کو اور مضبوط فاؤنڈیشن ڈال رہے, کہہ رہے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اے ابن عباس جان رکھو کہ جیت کس کے بعد ہے, صبر کے بعد ہے. جیت صبر کے بعد ہے. جیت سے مراد کیا ہے, میدان جنگ میں جیت ہے نا, یہ ایک معنی ہے. اور ہماری زندگی میں جیت, جیسے اومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ بھی جیت گیا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النصر, مدد, جیت
نصر سے مراد جیت کب ہے؟ صبر کے بعد ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ ابھی بات آئی کہ پریشانی آئے گی تو تمہیں جھیلنا چاہیے، ہے نا. تم اس درجے کو رہنا چاہیے جہاں پر تم درجے رضوان کو پہنچو، تو وہاں پر تم رہ کر صبر کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید تاکید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جیت تمہارے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تم ہی جیتنے والے ہو. لیکن کب ہوگا یہ قانون کیا اللہ کا؟ صبر کے بعد. بغیر صبر کی جیت مت سوچو، صبر کے بعد ہی جیتو گے. صبر کے علاوہ جیت ممکن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر تاکید دے رہے ہیں. اور جیت میں نے جیسے کہا جہاد کے میدان میں جیت، اور اس کے بعد حقیقی زندگی میں جیت. اب اسی لیے دیکھیے اب آدمی کب جنگ میدان میں جیتتا ہے؟ جب وہ جہاد کرتا ہے. اب جب جہاد کرتا ہے اس کے بعد جیتا ہے. حقیقی زندگی میں بھی جہاد لڑنی ہے اسے، تب جا کے حقیقی زندگی میں جیتے گا آدمی. تو جنگ کے میدان میں جہاد، جسم سے جہاد، تلوار سے جہاد. اور حقیقی زندگی میں کسے جہاد؟ نفس سے جہاد، جسی کو الجہاد الاکبر کہا گیا، اسی کو الجہاد الاکبر کہا گیا. تو یہ جنگ کے میدان میں جو دشمن ہوتا ہے یہ ظاہری دشمن ہے، اسے آپ جہاد لڑ کر جیت جاتے ہیں. آپ کے اندر ایک دشمن ہے جسے العدو الباطن، آپ کا نفس، آپ کا جو ہے آپ کی خواہشات، آپ کے اندر جو شیطان ہے، یہ آپ کے اندر کے دشمن ہیں. تو ان سے لڑنا زیادہ مشکل ہے، اور یہ ہمیشہ کی لڑائی ہے. وہ میدان کی لڑائی میدان سے ختم، لیکن یہ لڑائی پوری زندگی کی لڑائی ہے. تو دونوں لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. دونوں لڑائی کے لیے صبر چاہیے، جب جا کے آدمی جیت سکتا ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْقَرْبِ. فرج کہتے ہیں کسی بھی چیز کے کھلنے کو، کسی بھی چیز چھٹ جانے کو، کھل جانے کو فرج کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قبر کا معنی انتہائی غم، دل میں غم کے پہاڑ نکل آئے، آدمی دل دوز ہو گیا، غم میں ڈوبا ہوا ہے، اسی کو کہتے ہیں کرب. اسی کو کہتے ہیں کرب. ایک آدمی ایسی بیماری ہے کہ ہر لمحہ اسے پریشانی چل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو جو اس مرحلے کو کرب کہتے ہیں. اس مرحلے کو کرب کہتے ہیں. ایک ہے حزن، ایک ہے ملال، ایک ہے غم، عام الفاظ ہیں. لیکن کرب کیا ہے؟ تمام پریشانیوں کی چوٹی کی پریشانی کو کرب کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ پریشانی کب چھٹتی ہے؟ جب یہ چوٹی کو پہنچ جائے. کوئی پریشانی کب چھٹتی ہے؟ جب یہ چوٹی کو پہنچ جائے. اور پریشانی آتی ہے تو چوٹی کے مرحلے میں ہی آتی ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آتی ہے تو بڑی آتی ہے اس کے بعد چھوٹی ہو جاتی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں سوائے پریشانی کی. دوسری چیزیں آتی ہیں چھوٹے، اس کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن پریشانی، تکلیف، مصیبت کیا ہے؟ جیسے ہی آتی ہے تو اپنے فل فلج پورے پاور کے ساتھ آتی ہے، اس کے بعد چھٹتی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کب آپ کو مدد آئے گی، کب آپ کے غم کے ابر کب چھٹیں گے؟ جب مصیبت چوٹی کو پہنچ جائے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ انبیاء اور رسول کیا کہتے ہیں؟ متی نصر اللہ، ہے نا. ان کے پر جیسی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حتی زلزلوا، یہاں تک کہ ان کے پیر ہل جاتے ہیں اور چیخ کر کہتے ہیں کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. جان رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے، بازو ہے آپ کے بازو ہے. صرف آپ کو فلٹر کرنا ہے، آپ کو وہ درجے رضوان کو لانا ہے، آپ کو احسان کے درجے کو لانا ہے. وہ درجے آنے کے ساتھ ہی آپ کو مدد آ جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب و غریب نعمت یہ ہے کہ آپ کی پریشانی میں فوراً مدد نہیں ہوتی. نعمت کے لیے آپ کو چھوڑا جاتا ہے کہ آپ پریشانی کو جھیلیں، اور ہر لمحہ آپ کو اجر دیا جاتا ہے، اور آپ کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے نا. اگر آپ معرفہ خاصہ چاہتے ہیں تو آپ بھی معرفہ خاصہ کو پہنچنا ہے نا، تو آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر معرفہ خاصہ پائے. ورنہ دنیا میں کبھی دوسرا موقع نہیں ملتا. دنیا میں پریشانی یا ایسے موقع کے علاوہ کبھی بھی آپ کے درجات کو بلند کرنے کا موقع نہیں ملتا. جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو وقت دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو فلٹر کریں، آپ کی نفس کی تزکیہ کریں، اور اس کے بعد بڑھ کر اوپر آئیں. تو اس کے بعد اللہ رب العزت مدد کرتا ہے. تو وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ. جب چوٹی کو پہنچتی ہے پریشانی تو وہاں پر وہ پریشانی کو جھڑا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہاں پر دیکھیے کہا گیا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. نصر پر بھی ال ہے،
صبر پر بھی ال ہے نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ فرض پر بھی ال ہے, اس کے بعد کرب پر بھی ال ہے. اس کے بعد نیچے دیکھیے وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ال نہیں ہے نا, ال ہے نہیں ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ عسر کہتے ہیں تکلیف کو, یسر کہتے ہیں آسانی کو. یسر آسانی, عسر تکلیف پریشانی. تو آخری جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنا ہے. آپ سے حفظ کی بات کی گئی, مانگے تو اللہ کے پاس مانگنے کی بات ہوئی, اس کے بعد معرفت کی بات ہوئی, اس کے بعد آپ کو درجہ رضوان کو پہنچنے کی بات ہوئی, اور اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ صبر کرنا ضروری ہے, لازمی, پریشانیاں آئیں گی ہی تبھی تو فرض ہوگا. اب آخری میں آپ کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ بلا شبہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانیاں ہیں, اسی لیے نکیرہ چھوڑا گیا ہے اسے. اليسر نہیں, یعنی یہ ایک آسانی نہیں بلکہ ایک پریشانی کے لیے ہزاروں آسانیاں ہیں. اب بندہ جب پریشانی میں پھنستا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے ایک ہی حل ہے, انہی کے پاس سے جائے, انہی کے پاس جائے, انہی کے پاس کوشش کرے, یہی ایک ہی طرف اپنے دل کو لگائے رکھتا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک پریشانی ہے تو اس کے لیے کئیوں آسانیاں ہیں, آسانیوں کی کوئی تعداد نہیں. یہ ایک پریشانی کے ہزار دروازے ہیں باہر نکلنے کی. تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آسانیاں اللہ چاہتا ہے. یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. آپ صلی اللہ رب العزت آسانی چاہتا ہے, آپ کے معاملات میں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے, تکلیف پیدا کرنا نہیں چاہتا. تو آخری جملے میں بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی کہ تکلیف میں آئے تو جان لے کہ ہزاروں حل ہیں. ایک پرابلم کے there are several solutions, thousands of solutions, ہزاروں حل ہیں. یہ خوشخبری آپ کو سنائی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ دیکھو پریشانی میں آ جائے, تکلیف ہو جائے, مصیبت آ جائے, پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, آپ کے لیے حل ہے, آپ کے لیے حل ہے. اب یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے کہ ارے بھائی پریشانی حل نہیں تو میں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ, کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. وہی سوچ کر پریشان رہتا ہے, وہی چیز اس کے دل کو اور سخت کر دیتی ہے, وہی چیز اس کے ہلاکت کی بھی سبب بن جاتی ہے کبھی کبھار. اب مومن کو کہا گیا کہ نہیں, امید رکھو, بھروسہ رکھو کہ اللہ رب العزت پریشانیوں کا حل جانتا ہے. جس نے آپ کو پریشانی بھیجی وہی آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اب اس میں آخری بات جو ہم کو سمجھنے کی ہے کہ سلف صالحین سے مروی ہے کہ اگر کسی کو تکلیف آئے, کسی کو تکلیف آئے, آپ نے عبادت کی, آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں, اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, اللہ قریب, پھر بھی وہ پریشانی حل نہ ہو تو سلف الصالحین سے مروی کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے, اپنے نفس کی طرف رجوع کرتے اور نفس کو ملامت کرتے کہ تیری وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, تیری وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. تو جب آدمی اپنے نفس کو ملامت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ آخری سٹیج ہے کس کا, بندے کے اچھے اعمال کا. کیونکہ نفس کی ملامت جب آدمی کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو اگر پریشانیوں کا حل نظر نہیں آئے تو جان لیجیے کہ آپ ہی کے اندر اس کی کوئی پریشانی ہے, آپ ہی کی وجہ سے رکاوٹ ہے, آپ کے نفس کی وجہ سے رکاوٹ ہے. اب دیکھیے اپنے اندر چیک کیجیے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے. کام بالکل آسان تھا, ہو جاتا, لیکن رکاوٹ پیدا ہو گئی. کس وجہ سے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اور آپ تو ماشاءاللہ نمازی, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے, لیکن پھر معاملہ کیوں نہیں ہوا؟ کہیں نہ کہیں نفس میں کہیں نہ کہیں کچھ غلطی ہو رہی ہے. تو نفس کی طرف رجوع کریں. اب آپ تو ہمارے لوگ کہاں رجوع کرتے ہیں کہ بھائی کیا میرے دعا قبول نہیں ہوئی, میرے ساتھ ایسے ہو گیا, دوسرے واویلے شروع کر دیتے. حالانکہ انہیں کرنا کیا چاہیے, اپنے نفس کو مرمت کرنا چاہیے. آخری چیز ہے کہیں کہ یہ میری غلطی تھی, اس وجہ سے ہو گیا. سلف صالحین سے یہی مروی ہے. یہاں پر حدیث کی تشریح ختم ہوتی ہے. حدیث نمبر 20, حدیث نمبر 20 عن ابي مسعود عقبة بن عامر الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. یہ صحابی جن کا نام ابو مسعود البدری ہیں, یہ ابو مسعود کنیت سے مشہور ہے, کنیت سے مشہور ہے. یہ 40 ہجری سے پہلے ان کی وفات ہے, 40 ہجری سے پہلے ان کی وفات ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ بدری صحابی نہیں تھے, بدر میں رہا کرتے تھے, بدر کے اس علاقے میں رہا کرتے تھے, تو اس وجہ سے بدری کہا گیا. جنگ بدر میں شامل نہیں تھے. بعضوں نے کہا کہ نہیں, جنگ بدر میں شامل تھے. تو ان کے تعلق سے زیادہ مزید باتیں نہیں آئی. اتنا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی
متقی پرہیزگار صحابی گزرے ہیں، اور ان سے ایک روایت میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ یہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو پیچھے سے ایک نے آواز دی، تو اتنے غصے میں تھے کہ پلٹ کر نہیں دیکھے، پھر پیچھے سے آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو دور سے آواز آ رہی ہے کہ اے ابو مسعود، تم جتنا اس بندے پر طاقت رکھتے ہو جان رکھو کہ تمہارا آقا اللہ تم پر اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ تو غصے میں کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر بھی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو معلوم ہوا کہ کہنے والے محمد رسول اللہ تھے، تو اس کے بعد کہا کہ تم نے مار دیا تو ان بندوں کو، غلاموں کو رہا کرو۔ تو یہ ابو مسعود سے یہ بعض روایت مروی، زیادہ ان کی تفصیل نہیں ملتی، اتنا معلوم ہوا کہ 40 ہجری سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔ تو ان کی یہ مشہور حدیث جس میں کہتے ہیں کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى، بلا شبہ لوگوں کے پاس نبوت کی باتیں جو آ پہنچی ہیں اگلے، الاولی سے مراد السابقہ، النبوہ الاولی سے مراد النبوہ السابقہ، اس سے پہلے جو نبوت گزری ہے اس کی باتیں لوگوں کے پاس رہ گئی، اس کے بعد ویسی بعض باتیں لوگوں کے پاس رہ گئی۔ ان باتوں میں سے یہ بات ہے، کیا بات ہے؟ اذا لم تستحی، اگر تمہیں شرم نہ آئے جو چاہے کرو جیسے چاہے کرو، اگر تمہیں شرم نہیں آئے جو چاہے جیسے چاہے کرو۔ تو یہ جو جملہ اگر تمہیں شرم نہیں آئے جو چاہے کرو، یہ کیا ہے؟ اگلی نبوتوں کی باتیں ہیں۔ اگلی معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے درمیان یہ بات چیت، یہ جملہ موجود تھا، یہ نصیحت موجود تھی۔ تو اگر آپ تھوڑا اس کے اندر اور غور و خوض کریں گے تو یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گی کہ دنیا کی جتنی بھی ترقیاں آپ دیکھتے ہیں، ہے نا، کہا جاتا ہے کہ انسان اصل میں اس وقت ترقی یافتہ ہوا جب اس نے لوہے کا استعمال جانا، جب اس نے جانوروں کو چلانا جانا، ہے نا، جب اس نے شہروں کو بنانا جانا۔ یہ سب انبیاء نے کیا ہے، سب انبیاء نے کیا ہے۔ تو آپ دنیا میں جتنی بھی ترقیاں دیکھتے ہیں اصل میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بندوں کو پہنچایا ہے، اور بندوں میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ خود اپنے طور سے کر لیتے، ہر چیز انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہی جو انسانیت آپ دیکھتے ہیں انہی کی دی ہوئی دین۔ اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی آپ توحید دیکھتے ہیں جان لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے۔ ابھی ہندوستان آپ لے لیجئے کہ یہاں شرک کا ٹام جانتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک متفق علیہ بات کیا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ سب کے پاس متفق علیہ بات کیا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ اگلی نبوت کا حصہ ہے، جان لیجئے۔ یہاں پر یہ بھی جان لیجئے کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت والا، اس کی تفسیر ہم نے بات چیت کر لی ہے نا، بات چیت آ گئی شاید۔ تو ہر قوم کے لیے ہدایت والا ہے، ضروری نہیں کہ نبی ہو، نبی ایک جگہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کو بھیجتا ہے اور اس کی جو ہے تعلیمات دور تک پہنچتی ہے۔ تو ساری دنیا میں نبوت کی تعلیم پہنچی، ساری دنیا میں نبوت کی تعلیم پہنچی، اس کی دلیل حدیث اس میں کہا گیا کہ اگلی جو نبوتوں کی باتیں جو بچ گئی ہیں بہت ساری ہیں، ان میں سے یہ بات جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ یہ جملہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اصل میں تستحیی یہ کیا ہے، دو یا ہے اصل، استحیا یستحیی، یہ کیا ہے، لم آنے کی وجہ سے کیا حذف ہو گیا، یہ کیا باقی ہے۔ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، اذا شرطیہ، اس کا جواب ہے فاصنع، کیونکہ اصنع فعل امر ہے۔ اگر تمہیں شرم نہیں آئے کرو جو چاہے کرنا چاہتے ہو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس جملے کا کیا معنی؟ آپ کہیں گے تو معنی بالکل واضح ہے، ابھی آپ کو میں اس کا دوسرا چہرہ دکھاتا ہوں۔ اس کا پہلا معنی یہ کہ پہلا معنی جس میں آپ کو کوشن کیا گیا ہے نا، آپ یعنی مذمت کی گئی، بھائی اگر شرم نہیں آیا آپ کو جو چاہے کرو، اگر تمہیں شرم نہیں آئی جو چاہے کرو، جو چاہے کرو کیا حکم ہے، شرم نہیں آتی جو چاہے کرو۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے اعملوا ما شئتم، جو چاہے عمل کرو، میرے پاس حساب کتاب دینا ہے۔ تو پہلا معنی اس کا جو چاہے کرو، امر کا معنی ہے، مذمت کا معنی ہے کہ حیا بہت ضروری ہے، اگر وہ نہیں آئی، وہ شرم آپ کے پاس نہیں ہے، تم جو چاہے کرو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر کسی نے شراب بیچی، وہ چاہے جا کر سور کے گوشت کو کاٹے، اگر کسی شراب بیچی وہ جا کے سور کے گوشت کا مسامحت کی بات ہے۔ اب وہ حدیث ہم دیکھتے ہیں، اگر آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، یہودی مرے عیسائی مرے، ان سے کیا لینا دینا؟ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب فعل امر ہے
فلیمت فلیشقص، ہے نا، یا امر یعنی کرو بھائی جو چاہے کرو. تو مذمت میں امر کے ساتھ ہے پہلا معنی. مذمت کا معنی کیا ہے نا؟ تعریف نہیں، اس کے اندر ہے نا مذمت کیا گیا ہے، کہا کہ جو چاہے کرو بھائی، کوشن. دوسرا معنی اس کا یہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حکم نہیں دے رہے، حالانکہ جملہ حکم کا ہے، حکم نہیں ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو اگر شرم نہیں آئے تو وہ جو چاہے کرتے ہیں. دو جملے فرق معلوم ہو. پہلے جملے کا فرق کیا ہے کہ تمہیں شرم نہیں ہے جو چاہے کرو بھائی، مذمت ہے ساتھ حکم ہے. دوسرے اس میں لوگ اگر پریشانی نہیں، اگر شرم نہیں ہے ان کے پاس، جو چاہے کرتے ہیں. یہاں پر خبر ہے، یہاں پر مذمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو خبر، میسیج دیا جا رہا ہے، آپ کو یہ علم دیا جا رہا ہے کہ لوگ عام طور پر کیا عمل کرتے ہیں جب انہیں شرم نہیں آتی، جو چاہے کرتے ہیں. یعنی اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ایڈوائس دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو شرم بہت اہم چیز ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، شرم نہیں آئے جو چاہے کرتے ہیں. ایک دوسرا معنی. تیسرا اس کا معنی یہ آتا ہے مذمت کا معنی نہیں. تیسرا جو معنی ہے مذمت کا معنی نہیں. آپ سے کہا جا رہا ہے آپ کے پاس ایمان ہے، آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، آپ حلال کیا ہے حرام کیا ہے معلوم ہے، تو اگر آپ کو کسی بھی چیز کے کھانے میں پہننے میں شرم نہیں آتی، چونکہ آپ کے دل میں ایمان ہے، اگر غلطی ہوگا تو وہ دل آپ کو ملامت کرے گا، تو آپ پہچانیں گے کہ چیز یہ نہیں کرنی چاہیے، آپ کو شرم آئی نہیں کریں گے. اگر آپ کے دل میں ایسا نہیں آتا تو جان لو کہ چیز حلال ہے، جان لو کہ چیز حلال ہے. تو تیسرا معنی اس کا کیا ہے، مذمت کا نہیں. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خود پہچان سکتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے. اگر آپ کے اندر ایمان ہے، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اچھائی پر عمل کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، تو اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اس تعلق سے آپ کو شک ہے، آپ کا دل میں خلیش نہیں ہے، آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی، تو کر گزرو. معنی سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ تیسرا معنی ہے اس کا. یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے، یہ تینوں معنی اس جملے کے ہو سکتے ہیں، اور ہر معنی کے پیچھے مسائل جڑے ہوئے ہیں. تو پہلا معنی اس میں کہا، اس میں مذمت ہے نا، پہلا معنی مذمت، یعنی آپ شرم نہیں آیا تو کرو جو چاہے کرنا چاہتے ہو. شرم نہیں آئی کرو جو چاہے کرنا چاہتے ہو، کیونکہ شرم کیا ہے، الحیاء من الایمان. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک صاحب اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی تم شرماتی کیوں ہو؟ کیا کہہ رہے تھے؟ تم شرم، ایک کام کرنے میں تمہیں شرم کیوں آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا تو وہ صاحب سے کہا کہ ایسا آدمی رک جاؤ، دعو فإن الحیاء من الایمان. جان رکھو کہ شرم ایمان میں سے ہے، شرمانا یہ ایمان میں سے ہے. تو یہ حدیث کے معنی جو میں نے بتائے، تین معنی جیسے بھی ہو، لیکن اس سے بات ہم کو کیا معلوم ہوئی کہ شرم بھی بہت بہت ضروری ہے. آدمی کو شرم آنا چاہیے. شرم دو قسم کے ہیں، حیا دو قسم کے ہیں. ایک ہے بعض لوگوں کی فطرت میں چیز ہوتی ہے، فطرت قدرتی طور پر فطرت میں ہوتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسے شرماتے جیسے ایک کنواری لڑکی شرماتی ہے. لوگوں کو ڈائریکٹ کوئی جملہ نہیں کہتے، کسی سے ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ چلے جاؤ بھائی، کسی سے ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ مجھے پسند نہیں ہے نا. ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شرم ہوتی کہ آپ ڈائریکٹ چہرے میں کسی کو کچھ نہیں کہتے. اسے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی جیسی شرمایا کرتے تھے، اتنی شرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ آدمی کو ہونی چاہیے یہ چیز آدمی کے اندر ہونی چاہیے. یہ فطرتی ہے، یہ فطرتی چیز جو اللہ رب العزت بعض لوگوں کے اندر رکھتا ہے. ایک دوسری چیز ہے، دوسرے قسم ہے حیا میں. آدمی کے اندر تو وہ فطرتی طور پر نہیں ہے، لیکن وہ حاصل کر سکتا ہے. جب جان لیا کہ ایک حیا بہت ہی زبردست چیز ہے، اپنے اندر آنی چاہیے، تو آدمی اسے کوشش کر کے حاصل کرتا ہے. آدمی سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو نصیحت کی، کہا استحی من اللہ کما تستحی من رجل ذی ہیبۃ من اہلک. اللہ سے شرم لاؤ، اللہ سے شرم کھاؤ، جیسے تم اپنے گھر کے ایک بڑے عزت والے بزرگ شخصیت سے شرم کھاتے ہو، ویسے اللہ سے شرم کھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو شرمانا یہ کیا ہے، آدمی اسے حاصل کر سکتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرماؤ کا حکم دیا تو مانا کیا ہے، آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں نا. اگر حاصل نہیں کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیتے، کہتے کہ بھائی فطری چیزیں آپ لوگ نہیں کر سکتے.
ایسی باتیں آدمی حاصل کر سکتا ہے جب اسے معلوم ہو گیا کہ یہ چیزیں کرنی ہے، اللہ کا ڈر آ گیا اس کے اندر، احسان کے درجے کو پہنچ گیا، تو خود بخود اس کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے کہ میں لوگوں سے شرماتا ہوں، کیوں اللہ سے نہیں شرماؤں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری ہے، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمانے کی ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، کہا الاستحیاء من اللہ ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلا، تذكر الموت والبلا ومن فعل ذلك كان من الاستحياء۔ شرمانے کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کریں اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کریں۔ معنی یہ آپ کے دماغ کی حفاظت، آپ کی آنکھوں کی حفاظت، آپ کی ناک کان، یہ سب کی حفاظت کریں۔ شرم وہی وہاں استعمال کریں جہاں استعمال کرنا چاہیے۔ والبطن وما حوا، اور پیٹ کے اندر جو ہے اس کی حفاظت کریں، یعنی پیٹ میں وہی چیز ڈالیں جو حلال ہے، اور پیٹ سے جو بھی نکلے وہی نکلے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کے خلاف جا کر کوئی چیز پیٹ سے نہ نکلے۔ تو پیٹ آپ کا، سر آپ کا، یہ دونوں کی حفاظت ہو۔ اور اس کے بعد موت کو یاد کریں اور پریشانیوں کو یاد کریں، مرنے کی بعد کی زندگی کو یاد کریں، موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ ومن اراد الاخرۃ ترک زینت الدنیا، جو آدمی آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی خوبصورتی کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لے تو یہی ہے شرم جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سر کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، موت اور موت کے بعد کی زندگی کی یاد، اور دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑے، یہی معنی ہے شرمانے کا۔ تو یہ آدمی جاننے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرمانا اپنی محنت سے حاصل کر رہا ہے، یہ شرمانا اپنی محنت سے حاصل کر رہا ہے۔ تو دو قسم کی، ایک ہے فطری طور پر، قدرتی طور پر اللہ نے ایمبیڈ کر دیا، جیسے بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو بہت ہی زبردست ہے، لیکن اس سے زبردست کیا ہے؟ آدمی اللہ کے لیے چیز حاصل کرے، ہے نا، اس میں اس کی محنت ہے، مشقت ہے، دقتوں کو جھیلتا ہے، اپنے اندر لاتا ہے، تو اس کی زیادہ محنت ہوتی ہے تو اسے زیادہ اجر ملے گا، زیادہ محنت ہوتی ہے زیادہ اسے اجر ملے گا۔ تو یہ باتیں ہیں جس کا تعلق شرم سے ہے۔ اور اس کے بعد اگر آدمی کو نیکی کرنے میں شرم آ رہی ہے تو یہ شرم مذموم ہے، غیر مقبول۔ تو اس اعتبار سے آپ شرم کی دو قسمیں کر سکتے ہیں، ایک ممدوح، ایک مذموم۔ ممدوح شرم وہ ہے کہ جہاں آپ کو شرم آنا چاہیے وہاں آئے، حرام کرتے وقت آپ کو شرم آئے، اللہ کی خلاف ورزی کرتے وقت شرم آئے، تو یہ شرم قابل قبول ہے، تعریف کے قابل ہے۔ ایک شرم جہاں آپ کو کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، آپ شرم کی وجہ سے رک رہے ہیں، تو یہ شرم غیر مقبول ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے آپ نے سنا، ابو درداء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنواری لڑکی سے زیادہ شرماتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جہاد کے میدان میں لوگ لڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، فیصلے سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی کیسی تکلیف وہ نہیں جھیلا۔ تو جہاں جو کرنا ہے وہ کرے، اگر اس میں اگر آدمی کو شرم آ رہی ہے تو وہ شرم غیر مقبول ہے، وہ شرم غیر مقبول ہونا نہیں چاہیے۔ خاص طور پر دعوت کے کام میں لوگوں کے پاس اچھائی پیش کریں، بعض لوگ اچھائی رکھتے ہیں لیکن جب سناؤ کہیں گے تو کہتے ہیں شرم آتی کیا، آپ سمجھیں گے، ایسی بات نہ ہو۔ تو اچھا کام کرنے میں شرم اختیار کرنا یہ اچھا شرم نہیں ہے، غیر مقبول ہے۔ اچھے کام سے رکنے کے لیے، اچھے کام سے رک رہا ہے شرم کی وجہ سے، ہاں، الحیا الممدوح، یہ مذموم، الحیا المذموم، مذموم حیا جو آپ کو نیکیوں سے روکتی ہے۔ ایک ہے شرمانا جو آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، یہ قابل قبول ہے، یہ قابل قبول ہے۔ تو یہ باتیں ان کا تعلق شرم سے تھا۔ چلیے ہم دوسرے حدیث کی طرف چلتے ہیں، حدیث نمبر 21۔ عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم۔ ابو عمر یا پھر ابو عمرو سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی بات بتائیے میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں پوچھوں گا، ایک ایسی بات بتائیے جو آپ کے علاوہ کسی اور سے میں جاننا نہیں چاہتا، آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے سننا نہیں چاہتا، کیونکہ آپ ہی
سب سے مناسب بات بھی ہے اس کا علم لینے کی. ایک ایسی بات بتائیے یا رسول اللہ, اسلام میں سب سے اہم بات بتائیے جو آپ کے علاوہ کسی اور سے میں نے پوچھنے والا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس میں استقامت قائم کرو, اس میں مستقیم ہو جاؤ. ٹھیک ہے, یہ حدیث کا مسلم کی روایت ہے. تو یہ جو صحابی سفیان بن عبداللہ ہیں, ان کے تعلق سے کب وفات پائے کوئی زیادہ تفصیل موجود نہیں. ان کے صرف 5 روایتیں پورے حدیث کے مجموعہ میں, پورے حدیث کے مجموعہ میں صرف 5 ان کی روایتیں مروی ہیں. اتنا معلوم ہے کہ حنین کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں. حنین کی لڑائی جو 10 ہجری میں ہوئی اس کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں, اور اس کے بعد عمر بن خطاب اپنے زمانے میں انہیں طائف, یہ طائف کے تھے, یہ بنو ثقیف کے تھے, الثقفی, سفیان بن عبداللہ الثقفی, بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا. تو عمر بن خطاب نے انہیں ان کے زمانے میں طائف کے صدقات خیرات جمع کرنے کی ذمہ داری دے دیے تھے. اتنا ان سے معلوم ہوتا ہے, زیادہ تفصیل نہیں معلوم. کہاں وفات پائے, کیسے وفات پائے, کیا عمر تھی ان کی, کوئی تفصیل موجود نہیں, تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو جب عمر بن خطاب نے انہیں استعمال کیا اتنی سرٹیفکیٹ کافی ہے. عمر بن خطاب نے صدقہ خیرات جمع کرنے کے لیے انہیں اس کی ذمہ داری دی, تو اس سے بڑی سرٹیفکیٹ کوئی ضرورت نہیں ہے نا, بلند پائے صحابی گزرے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5 روایت ہیں ان میں سے ایک اہم روایت یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے متعلق ایک ایسی بات بتائیے جو میں آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنا نہیں چاہتا. مانا یہ کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بتا نہیں سکتا, اگر بتائے گا تو بھی میں اس پر اطمینان نہیں کر سکتا, آپ ہی سے جانا چاہتا ہوں. کیونکہ دور کون سا ہے, کب اسلام قبول کیے ہیں, آخری کا دور ہے. وہاں پر محمد رسول اللہ بھی مفتی تھے اور محمد رسول اللہ کے شاگرد بھی وہاں پر فتویٰ دیتے تھے. تو بہت سارے لوگ تعلیم دینے والے تھے. یہ صحابی سب کچھ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک بات بتا دیجیے, آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں پوچھوں گا, ہیں بہت سارے, کسی سے پوچھنے والا نہیں, آپ ہی سے پوچھنے والا کہ یا رسول اللہ اسلام کے متعلق ایک اہم بات بتا دیجیے, بس اتنا کافی ہے میرے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو آمنت باللہ, کہو کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اس پر قائم رہ جانا, اور اس پر قائم رہ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ قرآن کی ایک آیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. قرآن میں اللہ نے کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہ جو لوگوں نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور استقامت کے ساتھ قائم ہو گئے, تو ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا, ڈرو مت, ولا تحزنوا, حزن و ملال نہیں ہونے چاہیے, غم نہ کرو, اور جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو ایمان اللہ پر لانے سے اور استقامت اختیار کرنے سے یہ چیزیں ملی. اب امام نووی رحمہ اللہ آپ دیکھیے کہ کس انداز سے حدیث کو لا رہے ہیں, ہے نا. اس سے پہلے کی حدیث میں چونکہ ایمان کا تعلق حیا سے ہے تو حیا کا ذکر کیا, اور اس سے پہلے آپ حدیث میں آپ دیکھتے ہیں جہاں پر تقدیر کے مسئلے پر زور تھا اور تقدیر کے سے جڑی ہوئی پوری باتیں آئی, اور اس کے بعد ایک نئے کانسیپٹ کا انٹروڈکشن کر دے رہے ہیں, نئے کانسیپٹ کو لا رہے ہیں. وہ کون سا کانسیپٹ ہے, استقامت کا. لفظ استقامت قرآن حدیث میں آیا ہے, یہ بھی جان لیجیے اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے. تو پہلی بات اس میں جاننے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, کہا کہ کہو آمنت باللہ, آمنت باللہ کہو اور اس پر مستقیم ہو جاؤ. تو یہاں پر کہنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, وہ تو لا چکے ہیں. اب ان سے یہ کہلوا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تم ایمان لائے ہو اللہ پر, اس کا زبان پہ ذکر ہونا چاہیے, اس کا آپ کے حلیے میں اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے, آپ کی زبان میں چیز جاری رہنی چاہیے, اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے, آمنت باللہ. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکن کا ذکر کیا, باقی ارکان کا ذکر نہیں کیا, اور اللہ نے بھی قرآن میں اس آیت میں صرف ایک رکن کا ذکر کیا, کیونکہ جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو پوری باتیں آ جاتی ہیں. یہاں پر اب یہ جو صحابی مخاطب ہیں تو ایمان لائے, تقدیر پر ایمان ہے ان کا, آخرت پر ایمان, سب پر ایمان ہے. لیکن اب یہاں پر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مقصود کیا تھا کہ ان کے اندر استقامت پیدا کرنا تھا. ابھی اسلام قبول کیے,
استقامت کی ضرورت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں استقامت کی تاکید کرنا چاہتے تھے اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو جوڑ دیا کیونکہ ایمان کے بعد ہی استقامت ہونی چاہیے اور یہی چیز قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا حکم دیا. استقامت کا معنی کیا ہے؟ استقامت کا معنی عزیز دوستو اس آیت کی تفسیر میں ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ استقامت کا معنی کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور ولا یلتفت الی غیرہ، دوسروں کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھیں. اللہ ہی کی عبادت کریں اور دوسرے طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھیں. اور اہل علم استقامت کے ڈیفینیشن میں کہا کہ استقامت کا معنی، اور یہی استقامت عزیز دوستوں ہم سورہ فاتحہ میں بھی دیکھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم. استقامت کا معنی بالکل سیدھے چلنا، ادھر ادھر نہیں، بالکل آپ کے سامنے راستہ ہے، اسی میں چلتے جائیں، اسی میں چلتے جائیں، بالکل سیدھا راستہ آپ کا، جاتے رہیں. اسی لیے دوسرے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استقیموا واستغفروا. ایک دوسرے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استقیموا واستغفروا، استقامت اختیار کرو اور اس کے بعد استغفار کرو. کیا معنی استغفار کرو؟ کیونکہ آپ استقامت سیدھا چلنا انسان سے ممکن نہیں، غلطیاں ہوں گی، اس سے لغزشیں ہونا اس کے لیے ضروری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس استقامت کو آپ کیسے کمپنسیٹ کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ استغفار سے. تو استغفار استقامت کے ساتھ جوڑنا چاہیے. تو استقامت کا معنی یہ کہ بالکل اللہ کے دین میں سیدھے چلے، نہ سیدھے طرف مڑے نہ الٹے طرف مڑے، نہ لغزش کھائیں، جو جو کام کرنے کا ہے اسے کریں اور جن جن چیزوں سے بچنے کا ہے ان سے بچیں. یہی معنی استقامت، یہی معنی استقامت. کہیں پر بھی لغزش نہ ہو، کہیں پر بھی ادھر ادھر آدمی نہ ہو، کہیں سوچنے میں، سمجھنے میں، کرنے میں بالکل سیدھا پن ہو، سیدھا آدمی چلے. یہی معنی استقامت، جو بہت بہت ضروری ہے. استقامت بہت بہت ضروری ہے، مستقیم ہونا بہت بہت ضروری ہے. اور اسی معنی استقامت کے معنی کا ایک جو ہے مترادف جیسا ہی قرآن میں حدیث میں استعمال ہوا ہے، سددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا، سددوا کا معنی یہ کہ آپ استقامت اختیار کریں، لغزش ہو پھر آسان میں آپ پٹری سے اتر کے پھر چڑھ جائیں، پٹری سے اتر کے پھر چڑھ جائیں، یہ پروسیس ہوتا رہے. یہ معنی ہے سددوا. وقاربوا کا معنی کہ اگر آپ نیچے اتر گئے تو پھر اوپر چڑھنے کی کوشش کریں. یہ معنی ہے عزیز دوستو استقامت کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں استقامت پر ابھارا ہے، کہا کہ مستقیم ہوا. اب دیکھیے یہ کب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایمان کے ذکر کے بعد کہا، جس میں توحید ہے. آدمی کے پاس توحید ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کیا ہو؟ عمل بھی مستقیم ہو. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں توحید کو جوڑ لیا جو اس کا تعلق باطن سے ہے. اور ظاہر، یہ جو ایمان کا اثر جب ظاہر پڑتا ہے تو آدمی سیدھے چلتا ہے، ادھر ادھر مڑتا نہیں. جیسے گھوڑے کو لگام ڈال دیا جاتا ہے، اس کے سامنے راستہ ہے، اب یہ لگام ایمان کا لگام ہے، یہ راستہ صراط مستقیم ہے، اس میں چلتے رہتا ہے آدمی. ادھر کی ادھر کی باتیں اسے بہکاتی نہیں، دنیا کی خواہشات اسے پریشان نہیں کرتی. دنیا کی جو دشمن ہے اسلام کے اور اس مسلمانوں کے دشمن، اس کے پیر کھینچتے نہیں، کھینچے تبھی یہ ہٹ نہیں پاتا، بالکل اپنے راستے میں جا رہا ہے. جیسے ایک ٹرین ہے جو پٹری میں جا رہی ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، جو بھی آئے جاتے رہتی ہے. یہ انداز سے ایمان پر چلنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیا. اور یہ صحابی جیسے آپ نے سنا کہ آخری زمانے کے تھے اور انہیں استقامت کی ضرورت تھی. تو امام نووی نے اس حدیث کو یہاں پر اس وجہ سے ذکر کیا تاکہ ہمیں بتائیں کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آدمی مستقیم رہے، پٹری پر رہے، پٹری سے چھوڑ کے نیچے نہ اترے، ذرا برابر بھی نہ سوچیں کہ میں نیچے اتر کے چڑھ جاؤں گا. چلتے رہے پٹری میں سیدھے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یہ معنی ہے عزیز دوستو استقامت کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں روک لیں گے انشاءاللہ. کل کے مجلس میں حدیث نمبر 22 اور حدیث نمبر 23 اس کے بعد کی حدیثیں دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی سدید کا معنی وہی کہ آپ سے غلطی ہو جائے تو پھر اسے کمپنسیٹ کریں. تسدید اسی سے، صداعت اسی سے. جیسے دعاؤں میں سدید اللہم سدید خطانا، اے اللہ ہمارے فٹ سٹیپس کو آپ صحیح راستے پر ڈالو، صحیح راستے پر. لفظی ہو جائے تو صحیح آ جائے، اوپر چڑھ جائے. قریبو جتنا آپ سے ممکن ہے قریب کریں، قریب آنے کی کوشش کریں.
ہاں لم تستحی یا نہیں ہے اس میں، یا ہونا چاہیے، یا ہونا چاہیے. اصل پہ لم استحیا آخری میں الف مقصورہ ہے، استحیا. اب مضارع میں یہ یا بن جاتا ہے یستحیی، استحیا یستحیی، دو یا ہے. اب لم پڑھا تو آخری یا گر گیا تو وہ یا باقی رہتا ہے کسرہ کے ساتھ. لم تستحیی اگر نہیں ہے تو آپ درست کریں، شاید آپ کے پاس مس ہو گیا. ہاں میں اس میں ایسی بھی حدیث ہے. آپ نے کل کی مجلس میں سنا نا، ہم نے بتایا کہ آپ کل کی مجلس میں نہیں تھے. ہاں بڑے گناہ چھوٹے گناہ کی پوری تفصیل ہم نے بتائی. آپ نے پھر دوبارہ سنے، ریکارڈ معلوم ہو جائے. ٹھیک. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.